तख्लीक कायनात इतना ही बड़ा मौजू है जितनी बड़ी ये कायनात है। अब्दुल हमीद अदम का एक शेर है, तख्लीक कायनात के इस दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी यज़दां कभी कभी। हम इसे जुर्म तो नहीं मानते, लेकिन ये दिलचस्प ज़रूर है, क्योंकि आगाज़ से ही लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। इस हवाले से दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं जिन पर बहुत बात होती है। एक तो तख्लीक कायनात और दूसरा नज़रिया इर्तिका, और फिर बाद में एक तीसरा तसव्वुर भी सामने आता है जो इन दोनों के दरमियान खड़ा है। उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। बुनियादी सवाल तो ये है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि कोई तख्लीक वख्लीक नहीं, ना तो कोई तख्लीक का अमल वजूद में आया और ना ही खुदा है जिसने इसे बनाया है। ये कायनात अज़ल से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। मादे को कोई खलक नहीं कर सकता, वो पैदा नहीं किया जा सकता, उसे कोई तबाह नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई ख़त्म कर सकता है। बस ये अपनी शक्लें बदलता है, लेकिन इसे सिरे से ख़त्म करना कि इसका वजूद ख़त्म हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इस ख्याल के हामी लोग जो मानते थे और आज भी मानते हैं कि तख्लीक का अमल हुआ ही नहीं, उन्हें एक बड़ी मुश्किल पेश आती है कि अगर तख्लीक को मान ले तो फिर खालिक को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि खालिक के बगैर तख्लीक का वजूद समझ में नहीं आता। और अगर खालिक को मान लिया जाए तो फिर यह भी मालूम करना होगा कि आखिर उसने ये कायनात क्यों बनाई और वो कैसा है और कहाँ रहता है, और उसके वजूद और उसके होने के बारे में भी जानना होगा। जब उसने इस सारी कायनात को खलक किया तो बुनियादी तौर पर उसके पीछे क्या मसलत थी, क्या वजह थी, क्या तकाजे थे। तो आम तौर पर जिन लोगों ने तख्लीक कायनात से इनकार किया या खालिक का इनकार किया, उसके पीछे इतना मंतकी या लॉजिकल मामला नहीं था जितना कि अखलाकी मसला था। अगर वो तमाम बातें हमें मानना पड़ जाएं तो क्या हम उस मेयार पर पूरे उतरेंगे या नहीं। और फिर इंसानी रवैयों से यही बात सामने आई कि इस तरह के ख्यालात के मानने वाले शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर समझ रहे होते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि खालिक के म्यार को पूरा किया जा सके, उसके तकाज़ों पर पूरा उतरा जा सके। वहीं पर कुछ लोगों ने यह नजरिया भी पेश किया कि मादा भी अजली है और खुदा भी अजली है, लिहाजा दोनों अजल से चले आ रहे हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाने लगा कि मादा मखलूक नहीं है और खालिक भी नहीं है, बस ये अजल से चला आ रहा है और मखलूक भी नहीं। जैसे खुदा अजल से चला आ रहा है, इसी तरह से मादा भी अजल से चला आ रहा है। इसमें उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो ये कहते हैं कि दो अजली मौजूद हैं। अगर मादा अजल से मौजूद है और अपने वजूद को खुद से कायम रख सकता है, तो फिर खुदा की ज़रूरत ही क्या है कि उसको अजली मानते रहें। इसलिए जब लोगों ने काफ़ी गौर व फिक्र किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कायनात हमें दिखाई देती है, इसकी कोई ना कोई इब्तिदा होनी चाहिए और कभी तो इसका आगाज हुआ होगा। और जहां ये सोच आई कि इस कायनात की कोई इब्तिदा होनी चाहिए, तो वहीं पर दूसरा सवाल भी उभरा कि जिसकी कोई इब्तिदा होती है उसकी इंतहा भी होती है, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता भी है। अगर कुछ शुरू है तो उसका खात्मा भी होगा, जहां किसी का आगाज है वहां इख्तिताम भी होगा। बस अगर कोई तख्लीक है तो कोई दिन ऐसा भी होना चाहिए जिस दिन ये सब लपेट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर कुछ लोगों ने एक और तसव्वुर पेश किया जिसे डीइज़्म कहा जाता है। अब ये डीइज़्म क्या है? इस तसव्वुर में बयान किया जाता है कि खुदा ने इस कायनात को बनाया जिसकी मिसाल उस घड़ी की तरह है जिसको चाबी दे दी गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चाबी घूमती चली जा रही है और कायनात जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये चाबी बिल्कुल रुक जाएगी और घड़ी का काम बंद हो जाएगा, यानी ये कायनात भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस अरसे में बैठा दूर कहीं खालिक उस घड़ी को चाबी देकर आराम कर रहा है। बस उसने एक बार इसको चाबी दे दिया है, अब वो आराम से बैठा है और उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता। उसने एक कानून मुकर्रर कर दिया है, अब उस कानून के तहत ये कायनात चल रही है कि अगर इस तरह से कोई चाबी देकर बैठ जाए और उसको इसकी फिक्र ना हो कि उसकी घड़ी के साथ क्या हो रहा है, इस कायनात के साथ क्या बीत रही है, तो हम तो उसे बहुत ही ज्यादा बेहिस कहेंगे।
جسے یہ معلوم ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ اس کی کائنات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ اس طرح کی کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی خدا ہے، خالق ہے، تو وہ اس کائنات پر انصاف کو برپا کیوں نہیں کرتا؟ وہ یہاں پر جو بد نظمی ہے اس کو درست کیوں نہیں کرتا؟ اور جتنا قانون فطرت کے سبب سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، ان کو روکتا کیوں نہیں؟ جیسے کہ سیلاب، ارتھکویک یا زلزلے آتے ہیں اور بڑی بڑی قدرتی آفتیں آتی ہیں، تو کیا خدا ان کو روک نہیں سکتا؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو روکتا نہیں۔ کیونکہ انسان شروع سے ہی ان سوالات پر غور کر رہا ہے، ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ آخر یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی۔ اس میں سائنسدانوں نے بھی بڑا کام کیا اور کئی ایسے آئے جنہوں نے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو کن فیکن سے بنایا، کہہ کر بول کر بنایا۔ اس بارے میں آگے جا کر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے بولنے سے کیا کائنات یا کوئی وجود جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نظریہ ارتقاء کتنا جو ہے وہ سائنٹیفکلی، لاجیکلی اور فلسفے کے لحاظ سے سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا، یا کیوں نظریہ ارتقاء جو کچھ سائنسدانوں کی طرف سے آیا اور اس نے مذہب کو پوری طرح سے ڈیمولش نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا، یا کیوں تخلیق کے نظریے پر پورے طور پر غالب نہیں آ سکا۔ جب ہم ہزاروں سال پیچھے جاتے ہیں تو اس وقت بھی انسان ان سوالوں پر غور کر رہے تھے۔ انسان نے جب سے سوچنا، غور فکر کرنا شروع کیا ہے، تب سے ہی سوچ رہا ہے کہ اسے کس نے بنایا ہے اور یہ ساری کائنات، ساری موجودات کس نے قائم کی ہیں، اور وہ کبھی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اور کبھی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کیونکہ انسان ایسا ہی ہے۔ جب وہ اپنی سوچ اور اپنی عقل کو، اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے نتیجوں پر پہنچتا ہے جن کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی یا وہ مضبوط شہادتوں پر قائم نہیں ہوتی۔ اسی میں ایسا بھی ہوا کہ کئی بار انسان اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ اسے بنانے والے بہت سے ہیں، ایک تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک کے بس کا یہ روگ نہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو بنائے اور اسے سنبھالے۔ یہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے یقیناً بہت سارے خدا ہوں گے، اور یہ تمام جو ہیں وہ ڈویژن آف لیبر کے تحت کام کرتے ہوں گے۔ کسی کو کوئی کام دیا ہوگا، کسی کو کوئی کام دیا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے تصورات موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں کہ سورج کا ایک دیوتا ہے اور سورج نے جسے بنایا اور آج وہ سورج پر حکمرانی کرتا ہے۔ چاند کا ایک دیوتا ہے جس نے چاند کو بنایا اور وہ چاند پر حکمرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے پانی کا ایک دیوتا ہے جس نے پانی کو بنایا اور وہ پانی پر حکمرانی کرتا ہے، اور اسی طرح سے جتنے وجود قائم ہیں، ہر وجود کا، ہر موجودات کا ایک دیوتا ہے، اور اس دیوتا کی نگرانی اور سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے۔ بس اسی طرح سے بہت سارے خدا ہیں۔ اس پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اتنے خدا ہیں تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، کوئی کچھ چاہے گا، کوئی کچھ چاہے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے جب ہم ہندو میتھولوجی کو اور گریک میتھولوجی کو یا ایجپشین میتھولوجی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداؤں کے درمیان جو ہے وہ وار یا جنگیں ہوتی ہیں۔ خیر ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ مذہبی طور پر ان معاملات کو دیکھیں اور کون کس طرح سے سوچتا ہے، لیکن ہم ایک سرسری جائزہ لیتے ہوئے اس میں سے گزر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کیا کیا تصور پیش کیے اس کائنات کے بنانے کے حوالے سے اور خالق کے حوالے سے۔ اور جہاں تک بات ہے بہت سارے خداؤں کی، تو اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ یہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے۔ اپنے اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے اپنے کام کو ٹھیک طرح سے سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اور یہ ان میں رہ کر اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایک اور تصور آیا، اور وہ تصور یہ تھا کہ انسان اتنی چھوٹی سی مخلوق ہو کر اتنے بہت سارے کام کر لیتا ہے، تو کیا جو اس کا خالق ہے وہ اتنے سارے کام نہیں کر سکتا؟ سوال یہ نہیں کہ خدا کتنے ہیں، سوال یہ ہے کہ خدا کتنا بڑا ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس پوری کائنات کو بنا سکے۔ قدیم زمانوں میں لوگوں کی کائنات بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ لوگ اپنی زمین کے ایک ٹکڑے کو دیکھتے اور پھر آسمان کو دیکھتے اور اس کے بعد یہی سوچتے کہ یہ کائنات اتنی ہی بڑی ہے۔ لیکن سائنس نے آ کر ہماری پوری کائنات کو، زمین کو کھول کے رکھ دیا، آسمان کو کھول کے رکھ دیا، آسمانوں کے آسمان کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا، ان سیاروں اور ستاروں کے متعلق بتایا جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ تصور کیا تھا کہ کائنات میں اس قدر بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں، اتنی کہکشیں موجود ہیں۔ ان کہکشوں کے بارے میں انکشاف کیا جو کبھی ہمارے باپ دادا کے
خواب و خیالوں میں بھی نہ آئی تھی۔ پھر آج کے دور کے لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا۔ مفتی نے اپنی کتاب تلاش میں ایک بات لکھی۔ اس کتاب کے ایک مقام میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ میں تو آرٹس کا طالب علم تھا، سائنس میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی، مجھے سائنس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک صاحب نے سر جیمز ڈین کی کتاب جو انگریزی میں تھی مجھے لا کر دی کہ پڑھو۔ واجبی انگریزی کے تحت میں نے اسے پڑھا اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ میرے دل سے اس وقت یہ آواز نکلی کہ اگر صدق کے دل سے اللہ اکبر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کوئی سائنسدان کہہ سکتا ہے، کوئی مولوی، پادری یا پنڈت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی کائنات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خدا کے وجود کی پہچان پانا چاہتا ہے تو اسے اس کی کائنات کے ہونے پر غور کرنا ہوگا، اس کی تخلیق سے بھی اسے معلوم کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو آزاد کرتے ہوئے خود کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ ہم ان سب سے بہت آگے کی بات کرنے والے ہیں، جہاں نہ صرف انسان کی سوچ محدود حدوں سے آگے بڑھتی ہے بلکہ اس انتہا تک پہنچتی ہے جس کے لیے اس کا وجود قائم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خالق خلقت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، تخلیق کائنات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے اور اس کے ہونے کا مقصد بھی معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔